آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے لیے اس لیے لائیو ہوا ہوں کہ زکوٰۃ دیں جتنے مالدار ہیں. اب ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ اچھے مالدار بھی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم بھی گیہوں کا فطرہ دے دیتے ہیں، جبکہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کا فطرہ دیا. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. لدھیانہ جامع مسجد سے ایک بار پھر آپ سب کا میں محمد عثمان رحمانی لدھیانوی استقبال کرتا ہوں. دراصل بہت سارے ساتھیوں کے اور لوگوں کے اکثر فطرے کے متعلق فون جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ فطرہ جو ہے وہ کتنا ادا کیا جائے، اور زکوٰۃ کے متعلق بھی کچھ ایسی ہی باتیں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. ایک تو پہلی میری بڑی فراخ دلانہ گزارش آپ سب سے ہے کہ میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں بات کہ کوئی بھی معاملہ یا مسئلہ جو معلوم کرنا ہو، اگر آپ براہ راست اپنی مسجد کے امام صاحب، مفتی صاحب یا آپ کے جو نزدیکی علماء ہیں جن سے آپ براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں، اگر ان سے معلوم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آمنے سامنے جو بات سمجھی جا سکتی ہے وہ مواصلاتی ذرائع کے ذریعے اتنے بہتر انداز سے نہیں سمجھی جا سکتی. یہ میری رائے ہے. آپ سے کوشش کیا کریں کہ براہ راست علماء کے ساتھ بات ہو جائے. زکوٰۃ اور فطرہ اسلام کا جو اخلاقی جز ہے اور جو صلہ رحمی کا جز ہے اسلام میں، اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. تو اس لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ اچھا انسان، بہترین مسلمان کون سا ہوتا ہے. ارشاد نبوی ہوا کہ جن کے اخلاق بہت اچھے ہوں اور جو سخی ہو، لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہو، بانٹنے والا ہو. ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ تربیت دی. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے حضرت عمرو کو، حضرت عروہ کو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کے کچھ دینار ہیں اور فلاں صاحب ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے جا کے دے کے آؤ. اور حضرت عروہ کو یہ بھی کہا ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب دینے جاؤ گے تو یہ ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑانے. وہ اگر آرام کر رہے ہوں، چارپائی پہ لیٹے ہوں تو وہیں رکھ دینا، بستر کے پاس بیٹھے ہوں تو جس قالین پہ ہوں یا جس مسند پہ بیٹھے ہوں وہاں رکھ دینا، ہاتھ میں نہیں دینے. اور دینے کے بعد دعا کے لیے بھی نہیں کہنا، بس دو اور آ جاؤ. راوی نے لکھا ہے کہ حضرت عروہ نے واپس آ کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے کہ آپ نے دو پابندیاں لگائی تھیں کہ ایک تو ہاتھ میں نہ دیں اور دوسرا ان کو دعا کے لیے بھی نہ کہنا جن کو زکوٰۃ دے کے آیا ہوں میں. تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ہم سب کی ماں نے یہ تعلیم فرمائی کہ دیکھو، ہاتھ میں اس لیے دینے سے منع فرمایا کہ جب تم ان کو دیتے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا، ان کا نیچے ہوتا. تو اس لیے تاکہ جب وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھتے تو ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. تکلیف پہنچتی ان کو، جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی، تاکہ ان کا ہاتھ نہ پھیلے تمہارے سامنے. اس لیے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، جہاں بھی ہوں ان کے قریب رکھ دینا. اور دعا کے لیے اس لیے کہا کہ دعا کے لیے بھی مت کہنا، کیونکہ ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. میں بڑی ہی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو کسی کی مدد کرتے ہیں فوراً اس کا بدلہ چاہتے ہیں ساتھ میں.
وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس غریب کی تصویر میں دنیا کے سامنے لاؤں، پتہ تو لگے کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے، فوراً بدلہ چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ایسا نہیں چاہا، ہمارے دین کے نظام میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی۔ آج بھی الحمدللہ مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جنہوں نے دینی ہے وہ لوگوں کے گھر تک جائیں، لینے والے آپ تک نہ آئیں۔ اسلام نے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کی عزت نفس کی بڑی حفاظت فرمائی ہے۔ آپ نے غریب کے آتم سمان کی، غریب کی عزت کی، اس کی آبرو کی رسول اللہ نے بڑی حفاظت فرمائی ہے۔ اسی لیے حکم دیا کہ زکوٰۃ آپ ان کے گھر دینے جائیں گے، وہ آپ کے پاس لینے نہیں آئیں گے۔ اور دینے کے لیے بھی فرمایا کہ ایسے طریقے استعمال کیے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہو کہ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب فطرہ دیکھ لیں۔ اب بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں فطرہ کتنا ہوگا؟ سب کو پتا ہے، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے 1.5 یا 2 سیر گیہوں فطرہ روزوں کی زکوٰۃ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ روزوں میں جیسے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بد زبانی ہو جاتی ہے، تو سونے رسول نے فرمایا کہ روزوں کی زکوٰۃ ہے فطرہ دے دو، 1.5 یا 2 سیر گیہوں دے دیجیے۔ اب 2 کلو کنک گیہوں جو ہے کتنے کی ہوگی؟ تو ایسے لوگوں کو دینے کے لیے حکم فرمایا عید کی نماز سے پہلے دینا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو بہت غریب ہیں، جو عید نہیں منا سکتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ نے ایک راستہ مسلمانوں کو دکھایا کہ جب تم عید منانے لگو گے تو عید منانے سے پہلے ان غریبوں کا، مستحق لوگوں کا خیال رکھو گے جو عید نہیں منا سکتے، جن کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جو لباس نہیں خرید سکتے، جو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حکم دیا گیا کہ تم ان کو فطرہ دے دو۔ اب فطرہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1.5 یا 2 سیر گیہوں یا اس کی قیمت۔ اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو عام لوگ زیادہ استعمال میں نہیں لاتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود گیہوں کا فطرہ نہیں دیا، بذات خود کشمش کا فطرہ دیا ہے۔ کھجور کا فطرہ دینے کا بھی حکم آیا اور گیہوں کا بھی۔ اب 3 باتیں ہوں گی، پہلی کشمش، دوسری کھجور، تیسرا گیہوں۔ اب آپ حضرات اپنی حیثیت کے مطابق سمجھ لیں کہ آپ کو کون سا فطرہ دینا ہے۔ اسلام نے یہ کام آپ پہ چھوڑا ہے۔ اگر آپ کھجور کا فطرہ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر آپ گیہوں کا فطرہ نہ دیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کروڑ پتی ہے تو وہ 20-25 روپے 50 روپے کلو گیہوں کا فطرہ نہ دے، 300 روپے کلو جو کشمش ہے، 3 کلو کشمش ایک آدمی کے اوپر۔ اب اس کا مطلب اس ایک آدمی کا فطرہ 900 روپے یا 1000 روپے ہوگا۔ اب اس رئیس آدمی کے گھر میں اگر 10 افراد ہیں، میاں بیوی بچے ماں باپ وغیرہ ملا کے، تو اس کا فطرہ 10,000 روپے ہوا۔ اب وہ 10,000 روپے کن لوگوں کو دے؟ سب سے پہلے اس کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا غریب ہے جو عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جو پریشان حال ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا فطرہ اس کو دے دے۔ اب اگر پڑوسی متمول ہیں، مالدار ہیں، تو پھر اس کو اپنے بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں دیکھنا کون کمزور ہے۔ یہ نظام اسلام نے بنایا تاکہ ایک مضبوط سماج، ایک مضبوط معاشرہ تیار ہو۔ اب جو لوگ کشمش کا فطرہ دے سکتے ہیں یا کھجور کا فطرہ دے سکتے ہیں، کھجور بھی اچھے والی 150-200 روپے کلو، اچھی کھجور، اگر 150-200 روپے بھی کلو ہے تو ایک آدمی کو 3 کلو کھجور کا فطرہ دینا چاہیے، تو کم از کم 500 روپے ایک آدمی کے ہو گئے۔ تو گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کا فطرہ وہ کسی غریب مستحق آدمی کو دیں۔ اس سے کم درجے والے جو ہیں وہ گیہوں کا فطرہ دیں تاکہ وہ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکے۔ اب ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ اچھے مالدار بھی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم بھی گیہوں کا فطرہ دے دیتے ہیں،
جبکہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کا فطرہ دیا، کھجور کا بھی فطرہ دیا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے، آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے لیے اس لیے لائیو ہوا ہوں کہ زکوٰۃ دیں، جتنے مالدار ہیں ان لوگوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کریں جو آپ کے قرب و جواہر میں بھوکے ہیں، پریشان ہیں جو۔ اور خرچ کیسے کرنا ہے؟ جس طرح رسول اللہ نے سکھایا کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ سونے رسول نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ لگے۔ واٹس ایپ فیس بک پہ ڈالیں گے، کچھ لوگ واہ واہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ واہ کیا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، لیکن اجر کوئی نہیں ملے گا۔ جہاں فائدہ ہونا تھا وہاں نہیں ہوگا۔ فائدہ تو قبر میں چاہیے، حشر میں چاہیے۔ فائدہ اللہ کی مدد کی شکل میں چاہیے کہ آج جب ہم جن کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ جب ہم سے خوش ہو جائیں تو اللہ ہماری جب مدد کریں تو ہم گرتے ہوئے اٹھ جائیں، بھٹکتے ہوئے سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ تو اس لیے اتنا سستا نہ بیچیں اپنی محبتوں کو، اپنے اخلاص کو، اپنی دولت کا اتنا کم ریٹ نہ لگائیں کہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نیلام ہوگی۔ نہیں، آپ معیاری لوگ ہیں، آپ کو اللہ نے پسند کیا ہے اپنے دین کے لیے۔ اللہ نے آپ کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عطا فرمایا ہے۔ آپ کا ہر کام معیاری ہونا چاہیے، آپ کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب آپ زکوٰۃ دیں، خود دینے کے لیے جائیں اور ہاتھ میں نہ پکڑائیں تاکہ دوسرے کو شرمندگی نہ ہو۔ اور اس بات پر تو آپ روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے۔ روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ فطرہ کھجور کا دے سکتے ہیں، کشمش کا دے سکتے ہیں، وہ گیہوں کا نہ دیں۔ پہلے ان لوگوں کی ضرورت پوری کریں جو آپ کے پڑوس میں ہیں۔ اسلام نے جو سماج کا سسٹم بنایا بڑا طاقتور بنایا ہے کہ ہم کو پہلے ان کی مدد کرنی جو ہمارے پڑوس میں ہے، پھر ان کی مدد کرنی جو ہمارے عزیز و اقارب میں ہے۔ یہ دو طبقے جب ہو جائیں پھر ساری دنیا کو آپ بانٹتے پھرے، کوئی بات نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں جو لوگ وہاں خدمت کر رہے ہیں، جو جس مسجد کے صدر ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ اپنے امام حضرات کا، مؤذنین کا، مسجد کے خادموں کا خاص کر دھیان رکھیں۔ یہ ان کی ذمہ داری۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی ان مختصر سی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔